السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یحییٰ برنڈا آفیشیل یوٹیوب، اور آپ کے ساتھ آج نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے شو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعودی عرب سے سینئر اینالسٹ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چیئرمین ہیں البلاد اس کے پبلیکیشن کے، اور جو ہے وہ فارمر ایڈیٹر ہیں العربیہ کے، العربیہ نیوز کے۔ سر خالد المینا صاحب، میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ، تھینک یو۔ خالد صاحب، ابھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انتہائی اہم دورہ تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی، جو آرمی چیف ہیں، سپہ سالار ہیں پاکستانی فوج کے، انہوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہمراہ جو ہے وہ محمد بن سلمان صاحب کے انویٹیشن کے اوپر جو ہے وہ دورہ کیا۔ تو آپ اس دورے کو کیسے سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ یہ دورہ جو ہے اٹ از ان اے سیریز آف میٹنگز جو کافی پاکستان اور سعودی عرب کے لیڈرز کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اب سے نہیں 70 سال سے، ایٹ آل لیولز۔ شہزادہ محمد بن سلمان جب عمران خان صاحب کو انہوں نے بلایا، سو اٹ واز ناٹ جسٹ فار عمرہ، اور جو مدینہ ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس لیے یہ دورہ میں اہمیت ہوئی کہ انہوں نے بائی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹس پر بات کیے اور ریجنل ایشوز پر بات چیت ہوئی۔ جیسے آپ جانتے ہیں کافی ریجنل چینجز ہو رہے ہیں آج کل، تو اس پر بھی میرے خیال میں کافی فوکس ہوا۔ سو ان دیٹ کیس اٹ از امپورٹنٹ، کیونکہ کافی افواہ یا رومرز نکلے تھے، آپ جانتے ہیں پہلے کے ریلیشن شپس کو ریسیٹ ہونا چاہیے، اور کافی میڈیا پاکستان میں اور ادھر ادھر کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ختم، ابھی پاکستان کے رونق ختم ہوئی، اگر یہ رائٹ ایکسپریشن ہے۔ سو اس ویو میں میرے خیال میں یہ کافی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اچھا خالد المینا صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل کچھ بیانات پاکستان کی طرف سے دیے گئے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے، وزیر خارجہ جو ہیں، ان کی طرف سے بیان آیا کشمیر کے معاملے کے اوپر، OIC کے حوالے سے کچھ بیانات آئے، تو تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور جو MBS کے درمیان جو یہ تمام تعلقات تھے، اس کے اندر کوئی خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان وہ جو خلیج پیدا ہوئی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، یا ایسی کوئی بات تھی جس میں سعودی عرب نے جو ہے وہ اپنے پیسے بھی واپس لے لیے تھے، لون والے؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو از اٹ کنکریٹ پروف ہے کہ سعودی عرب نے واپس لیا کوئی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ یہ دس از ناٹ دا سعودی اسٹائل آف ڈیلنگ وتھ تھنگس، سمجھے؟ ان کا اسٹائل نہیں ہے جیسے لوگوں سے کہ آج ہم نے کچھ دیا اور کر لیا۔ اور یہ ہمارے ریلیشن جو علاقات جو ہیں سعودی عرب کے آر کوائٹ اسٹرانگ اینڈ ناٹ بیسڈ کہ آپ سے ذرا سے پوائنٹ آف ویو پر ڈفرینس ہو جائے، اختلاف ہو جائے، ہم ایک دم ناراض ہو جائیں۔ یہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں، اور دونوں لیڈرز جانتے ہیں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ not to be aligned on everything، ایسے نہیں کہ ہر چیز پر ہم 100% ایگری کریں، بٹ ایک کامن پلیٹ فارم ہو اور ایک کامن گراؤنڈ ہو جس پر ہم یہ ہمارے نیو چیلنجز کو فیس کریں، ٹیررزم ہو، لیک آف واٹر، انوائرمنٹ، فوڈ سپلائی، ایکسٹرنل تھریٹس جو ہو رہے ہیں، تو دس از ویری امپورٹنٹ۔ سو آئی ڈونٹ تھنک سو جو خلیج جس نے آپ نے کہا اتنا ہوا کہ اٹ از گوئنگ ٹو کاز اینی پرابلمس۔ اچھا خالد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ دنوں قبل ایک خبر رپورٹ ہوئی کہ جو سابق صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے جو داماد ہیں، انہوں نے خفیہ دورہ کیا سعودی عرب کا، اور اس کے بعد وہ دورہ کر کر اسرائیل چلے گئے۔ اسرائیل کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائیے گا کہ یہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جو اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، جو رومرز ہوتی ہیں کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ سعودی عرب کے کہنے پہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے، تو یہ ان باتوں میں کتنی ریالٹی ہے؟ میں کتاب پڑھا ایوب خان کا، he was there before you were born، اس نے کہا کہ کراچی was a rumor factory۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو، جو میڈیا ہے امریکہ میں، نیو یارک میں اور ادرس، اٹس اے رومر فیکٹری۔ سعودی عرب پلینلی، اور آپ جانتے ہیں شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ وہ شہید تھے فلسطین کے، سمجھے؟ اور there will be no dealing until there is a two-state solution۔ اور یہ کنگ عبداللہ مرحوم
2002 میں لبنان میں, اور میں بھی وہاں تھا, بیروت میں عرب سمٹ میں کہا کہ وی ڈو ناٹ مائنڈ اف ریزولوشنز 242 اور 338 کی امپلیمنٹیشن ہو جائے, اس کے بعد یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن, پھر بات چیت ہوگی, سمجھے. لیکن یہ آج کل جو سب رومرز نکل رہے ہیں, میں روز سنتا ہوں, یہ ڈسیمنیشن کیمپین ہے. آئی ڈو ناٹ تھنک سو دی ایکسیپٹنس کہ لوگ جو چوری کیے زمین وہ لے لی آکوپائی, روز آپ دیکھتے الاقصی ماسک کو جلا رہے ہیں, رات کے 27 کے رات میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو ٹیئر گیس کر رہے ہیں. اس قسم کے لوگ اور بدماش لوگ زائنسٹ, ان کے ساتھ اٹس امپاسبل فار سعودی عربیہ ٹو ڈیل ود دیم. اچھا خالد مینا صاحب, یہ بھی فرما دیجیے گا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کو, جب کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی سعودی عرب میں موجود تھے, تو ان کو جو ہے وہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کرنی چاہیے تھی اس حوالے سے, اور کنڈیم کرنا چاہیے تھا, جس طرح ہم نے دیکھا کہ ترکی نے جو ہے وہ اس کو کنڈیم کیا ہے فوراً. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی پاکستان اور سعودی عرب کے جوائنٹ؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان اور یا ان کے فارن منسٹر یہ OIC کے لوگوں سے ملے, پھر وہ ورلڈ مسلم لیگ سے مے بی اے جوائنٹ ول کم, کیونکہ وہ صرف کل رات کو یہاں سے چلے گئے. یوزلی سم ٹائمز جوائنٹ اسٹیٹمنٹس آر ہیلڈ, لیکن جیسے میں نے کہا دس واز اے سیمی پرائیویٹ, کیونکہ وہ یہاں عمرہ کے لیے آتے ہیں. ایز لانگ ایز آئی کین ریمبر پاکستان کے لیڈرز فرام مرحوم ضیاء الحق 27 کی رات کو آتے ہیں. So I think based on that, Crown Prince also issued a formal invitation, اور ان کے ساتھ کافی میٹنگ ہوئی اور کافی اگریمنٹس بھی سائن ہوئے. So we will wait for in the next 24 hours to see کیا ہو رہا ہے. اچھا تھوڑا جی رات کو یہاں تھے. جی بالکل. اچھا تھوڑا سا اگر ہم آگے چلتے ہیں, ہم اگر جو مڈل ایسٹ کا جو خطہ ہے اس کے اوپر اگر تھوڑی سی بات کریں, کہ اس کے اندر اگر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ سعودی عرب اپنا بلاک ہے, پاکستان ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر UAE ہے. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جو دوسرے بلاک ہیں اس کے حوالے سے جو کشیدگیاں پائی جاتی ہیں آپس میں, جس میں ایران ہے اور دیگر دوسرے ممالک ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کشیدگی اب آگے چل کر جو ہے وہ کم ہوگی یا پھر اس میں مزید اضافہ ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ, ایک تو ہمارے ایسپریشنز ہیں, ایسپریشن دعا ہے یہ کم ہوگی. لاسٹ ویک جب شہزادہ محمد بن سلمان نے نیشن کو ایڈریس کیا, اس نے یہ کہا کہ عربی میں ایران دولہ مجاورہ, ایران از اے نیبرنگ اسٹیٹ. ہم یہ بھی چاہتے ہیں, میں آپ سے صحیح بات کرتا ہوں ایز اے اینالسٹ, کہ ایران نے بھی کافی غلطیاں کیے ہیں, انٹرفیئرنس یہ وہ اینڈ آل. سو وی ہوپ اینڈ پرے کہ وہاں سینٹی پریویل ہو جائے, اور ان دیٹ ریزن کہ آگے جائیں, کہ نو بڈی وانٹس ٹینشن. جتنا ٹینشن ہوتا ہے ایریا میں, کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہوتا ہے. لیٹ اٹ می بی ویری فرینک, سمجھے. تو آئی ڈو ناٹ تھنک سو کوئی چاہتا ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دی ایرانین رجیم should also reapprise and reset اپنے policies towards areas جیسے یمن میں, لبنان میں, سیریا میں اوپنلی اتنے والنٹیئرز اور فائٹرز چلے گئے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. اچھا خالد صاحب, یہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر سعودی عرب کا اتنا جو ہے وہ کلیدی کردار ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا, بینگ اے مسلم اسٹیٹ, کیونکہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, پاکستان اور بھارت کا. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مودی صاحب کو بلاتے ہیں سعودی عرب, اور ان کو جو ہے وہ اپنا ہائیسٹ سیول ایوارڈ بھی دیتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ یہاں پر کچھ جو ہے وہ ابہام ہے, یا یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ایک پالیسی کی ضرورت ہے؟ جی آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. مودی جب آئے تھے at the initial stage of his prime ministership. So اس کے ان کو وہ تو یہ ٹیکنیکلٹیز پر دیتے ہیں, head of they give them what do you call کیا کہتے ہیں اس کو, awards دیتے ہیں. بس I don't think so that we are fully in concurrence with the policies of Modi government. کشمیر میں جو ہو رہا ہے
it is a human rights violation, اور جو کر رہے ہیں. So I think it's very important for Saudi Arabia. آپ جانتے ہیں کتنے اسٹیٹمنٹس نکلے ہیں, بس اس کے بارے کیا میٹنگز ہوئے ہیں بٹوین شہزادہ محمد بن سلمان اینڈ whether Kashmir was discussed اس وزٹ میں, we don't know. But people know, اور Saudi Arabia has always supported, اب جانتے ہیں, لیکن حالات چینجز ہوئے ہیں. I think new approach ہونا چاہیے and other things should be done. So let us see. And I think یہ سوال اگر آپ پاکستانی ڈیلیگیشن جب واپس آئیں گے ان سے بھی پوچھیں گے, that will be much better. اچھا سر, لاسٹلی بالکل ہماری نشست جو ہے اس کا بالکل آخری حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب برادر ملک ہے پاکستان کا, سعودی عرب جو ہے وہ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو شاہ سلمان صاحب ہیں ترکی کے حوالے سے بھی ان کے بیانات آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریوزٹ کیا کچھ معاملات کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ ان جو مسلم امہ ہے, جو مسلم امہ کا بلاک ہے, سعودی عرب جو ہے وہ ان تمام ممالک کو یکجا ہو کر اور ساتھ لے کر چلنے میں کامیاب ہو سکے گا؟ یس, دیر از نو آلٹرنیٹو, کوئی بدیل نہیں ہے صاحب. اگر آپ کوآپریٹ نہیں کریں گے باہر کے لوگ آپ کو کھا لیں گے. اٹس اے ویری کرول ورلڈ, شیطانز آر ایوری ویئر. سمجھ گئے آپ کو, میں آپ کو صاف صاف پلین اردو یا انگلش میں کہتا ہوں, اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ ویک رہیں یا ضعیف رہیں تو لوگ کھا لیں گے. آپ آج کل ان ایڈیشن ٹو پولیٹیکل وارز, آپ جانتے ہیں اکنامک وارز ہیں. آپ جانتے ہیں جو ہو رہا ہے یہ پینڈیمک, اگر ہم سب یونائٹ نہیں کریں اور پینڈیمک کو کنٹین نہیں کریں بٹوین کنٹریز, سب ختم ہو جائیں گے. سو آئی ٹرولی بلیو دیٹ سعودی عرب ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی اے لیڈر, لیکن ہم کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. ترکی کا, پھر ہمارے دوسرے ہمسائے ہوں اور پاکستان ہو. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں, میں ہر وقت پاکستانی آفیشل سے کہتا ہوں کہ دا گڈ اکنامکس میکس گڈ پالیٹکس. سمجھے, تو اکنامک کوآپریشن ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان سے اتنے اکنامک چیزیں نہیں آ رہی جیسے آپ کے دوسرے نیبرنگ اسٹیٹس سے. کیا ہو رہا ہے ٹیکنالوجی, اور ادر تھنگ از کہ یہاں سعودی عربیہ ہیز چینج. جو 3 سال میں چینجز یہاں ہوئے, آئی ڈونٹ تھنک سو 25 سال میں ہوئے. سمجھے, نیو اپروچ, نیو مائنڈ سیٹ. یو آلسو ہیو ٹو ری الائن یور ڈائلاگ وتھ سعودی عربیہ. سمجھ گئے, یہ جو اولڈ گارڈ سب چلے گئے, those who know Saudi Pakistan have gone. Pakistan has now to fight on media front, PR front, impression management front. ہر چیز میں پاکستان کو has to come up with new ideas. In all honesty, آپ اگر یہاں دیکھیں گے گورنمنٹ میں ایوریج ایج 37, 35, 38 ایمبیسڈرز بنے, 4-5 women ambassadors سعودی عرب سے. Things have changed. تو ہم وہ اولڈ مائنڈ سیٹ کو چھوڑ کر نئی مائنڈ سیٹ کریں جو ہاؤ ٹو اپروچ دیز ینگ پیپل. ان کے جو ہے ایمز اینڈ گولز آر ڈفرنٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ ہم سب مل کر ایک ہمارے مے بی وی کین ہیو تھنک ٹینکس اور کانفرنسز کریں ٹو فائنڈ آؤٹ کیا ہمارے پرابلمس ہیں, شارٹ انالیسس کریں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائگریس اور ٹیک یور ٹائم, لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چیلنجز بہت ہیں, اور اگر ہم یہ چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی نہ کریں, it is going to be a bit of a difficult problem. بہت شکریہ خالد الملا صاحب, آپ نے یحییٰ بانڈا آفیشیل یوٹیوب پر اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن دی کہ جو ہمیں پاکستان سے ملنا اس طرح ممکن نہیں ہے. ناظرین, آپ نے جو ہے وہ یہ آج کی نشست دیکھی ہے, امید ہے آپ کو آج کی نشست پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا فار مور نوٹیفیکیشنز. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان یحییٰ جاوید بانڈے کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.